اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب بھی اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی سخت گھڑی آتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور نہ صرف وقتی صبر کرتا ہے بلکہ اس پر ثابت قدمی اور اولوالعزمی دکھاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، اس کے پاؤں سخت سے سخت لڑائی میں بھی اکھڑتے نہیں ہیں، اس کا عزم لڑکھڑاتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم دنیاوی اقتدار کے لیے دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے جس یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا تھا، آج دنیاوی اقتدار کی خاطر ہمیں وہ بار بار ڈراتا ہے کہ اگر تم نے ہماری اطاعت نہ کی تو تمہاری یہ حکومتیں چلی جائیں گی، تمہارا اقتدار چھن جائے گا، اور ہم تمہارے عوام کو تمہارے خلاف اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ لیکن کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو بھول گئے، اور اقتدار کی خاطر ہم نے دشمن کے سامنے لیٹ جانا پسند کیا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے یہ دعوے دار دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، جیسے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے ہمیشہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال ہوئی، اور وہی فلاح پا گئے۔ آج دنیا کے اندر ہم جب تک اس عزم کو لے کر نہیں اٹھیں گے، شاید یہی ذلت، یہی پستی، یہی گہرائی، یہی کم نصیبی ہمارا پیچھا کرے گی، اور دنیا کے اندر جب تک مومن اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرے گا تب تک اسی طرح پستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور امت کو ملی طور پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔